بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وزیر ٹیکنیکل اینڈ جاب چینل میں خوش آمدید۔ کائنڈلی جابز کے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ تمام انفارمیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فیز 1 والوں کے جو انٹرویو ہیں تقریباً 90% کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں، کوئی 2-3 اضلاع کے رہ گئے ہیں، وہ بھی 15 تاریخ تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 18 تاریخ سے فیز 2 والوں کے لیے انٹرویو سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کافی مفید یہ معلومات ہے کہ فیز 1 والوں میں کیا کیا سوال پوچھے گئے ہیں، امپورٹنٹ سوال کتنے فیصد کون کون سے پوچھے گئے ہیں، تو یہ ترتیب وائز میں آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے کتنے پوچھے گئے ہیں، پھر بات کریں گے اسلامی سوال کتنے پوچھے گئے ہیں، پاکستان کے متعلق کتنے پوچھے گئے ہیں، پھر انٹرنیشنل لیول پہ کتنے سوال پوچھے گئے ہیں، کرنٹ افیئر وغیرہ۔ تو پولیس کی بات کریں تو سب سے پہلے پولیس میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ریلیٹڈ 2-3 کویسچن بن سکتے ہیں کہ آپ پولیس میں کانسٹیبل کیوں بھرتی ہونا چاہ رہے ہیں، آپ پولیس کو کیوں جوائن کر رہے ہیں، اس طرح۔ اس کے بعد جو ہے مخفف پوچھے جاتے ہیں مختلف پولیس کے عہدیداروں کے، جس طرح ایس پی کا، ایس ایچ او کا، ڈی پی او کا، سی پی او کا، ڈی سی او کا، ڈی آئی جی کا، اس طرح کچھ اور جو ہے ملتے جلتے ایس پی آپ کہہ لیں، مطلب کہ جو بھی ان سے ملتے جلتے اور بھی جو تمام عہدے ہیں ان کے آپ مخفف دیکھ لیں۔ اس کے بعد پولیس والوں کے جو کندھوں پہ نشان ہوتے ہیں کہ ڈی ایس پی کے کندھے پہ کتنے ستارے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ جو نشانات ہیں امتیازی نشانات، ان کے ریلیٹڈ بھی میں ویڈیو بناؤں گا ایک مکمل تفصیل کے بارے میں، تو وہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ یہ کویسچن بھی پوچھا گیا ہے کہ سب انسپیکٹر کی ڈیوٹی کیا ہے، تو یہ بھی اسی سوال میں آ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے پولیس سربراہان کے نام کے، پنجاب کے پولیس سربراہ کا کیا نام ہے، خیبر پختونخوا کے پولیس سربراہ کا کیا نام ہے، اس طرح پوچھا جا سکتا ہے، یا پوچھا جا سکتا ہے کہ ہو از دا آئی جی پنجاب، یا سندھ کا آئی جی کون ہے، اس طرح۔ آگے پولیس کے ریلیٹڈ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ پولیس کس نے بنائی، پولیس جو ہے وہ کس تحت کے جو کس قانون کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کی خوبیاں کیا ہیں، ڈیوٹی کس طرح کی ہے، پولیس والوں کی ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے، بطور آفیسر آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، کیا ہوگی، آپ پولیس کو جوائن کر کے کیا بننا چاہتے ہیں، اس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک مثالی پولیس افسر کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، یہ پولیس کے ریلیٹڈ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب اسلامی معلومات کے بارے میں کہ اسلامی معلومات جو ہے وہ اس میں کتنی پوچھی گئی ہیں۔ تو اسلامی معلومات جو دنیا میں اسلامی ممالک کتنے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا۔ اس کے بعد پہلے 3 کلمے میں پہلے کلمے کا وہ ترجمہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، پہلا کلمہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اور تیسرا کلمہ سن رہے ہیں، عموماً دوسرا کلمہ سنائیں یا سوم کلمہ سنائیں، اس طرح پوچھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب دعائے وطر ہے، دعائے وطر ہے، یہ سوال جو ہے نا وہ ہوتے ایزی ہیں، تھوڑا وہ گھما کر کرتے ہیں، تو دعائے وطر کو آپ دعائے قنوت بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے، یاد آپ کو آلریڈی ہوگی، صرف آپ نے ایک دفعہ ریویژن کر لینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی کو ایک دفعہ ریویژن کر لیں، تاکہ آپ کو اگر وہ آیت الکرسی پوچھ لیں تو آپ جو ہے پریشان نہ ہوں۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ میں کتنی جو ہیں تکبیریں ہیں، عید الفطر میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں، عید الاضحیٰ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں، اس طرح کے نمازوں کے ریلیٹڈ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آج فجر کی نماز آپ نے پڑھی تھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو ہے یہ تقریباً بہت زیادہ رپیٹ ہوا ہے کہ فرقہ واریت، فرقہ واریت میں جناب وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ سنی آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں، آپ کس مسلک کے ریلیٹڈ ہیں، تو جو ہے کیا آپ شیعہ لڑکی سے شادی کرنا پسند کریں گے، کیا آپ شیعہ کے جنازے میں شامل ہو جائیں گے، یا کیا آپ کے ساتھ کوئی شیعہ مسلک کا بیٹھا ہوا ہو اس کے ساتھ آپ کھانا کھا لیں گے، تو اس طرح کے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو آگے جناب ہجرت ہے، تو یہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے ریلیٹڈ یہ سوال ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہ ان کے ساتھ کون تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔
اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو بستر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چھوڑا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پہ سلایا تھا۔ تو یہ انفارمیشن ہے کب ہجرت ہوئی، جو ہے مکہ سے مدینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی، یہ بھی آپ نے یاد کر لینا۔ اس کے بعد خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک یا دو کے نام پوچھے جاتے ہیں، تعداد پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور سسر کے بارے میں یہ بھی سوال کافی دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے، کافی کینڈیڈیٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے بارے میں بتائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کے بارے میں بتائیں۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کتنے ہیں، تعداد کتنی ہے خلفائے راشدین کی، ان میں سے کتنے شہید ہوئے؟ تو یہ خلفائے راشدین 4 ہیں، ان کا دور حکومت بھی آپ تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ کوئی بھی کویسچن اس کے ریلیٹڈ پوچھے تو آپ اسے ایزیلی جواب دے سکیں۔ اور پھر بات کرتے ہیں پاکستانی معلومات کی۔ پاکستانی معلومات میں پاکستان کا رقبہ کتنا ہے یہ پوچھا گیا، پاکستان کا محل وقوع کیا ہے یہ پوچھا گیا، مشرق میں کون سے ملک ہیں، مغرب میں کون سے ممالک ہیں، پاکستان میں نمک کے پہاڑ کہاں ہیں، سب سے بڑا گلیشیئر کون سا ہے، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، پاکستان کا پہلا صدر کون تھا، پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون تھا، پاکستان کا پہلا مارشل لا کب لگایا گیا؟ تو اس طرح کے ریلیٹڈ کویسچن۔ اس کے بعد وزیر داخلہ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کرنٹ وزیر داخلہ کون ہے، یہ پوچھے گئے ہیں، یہ جو سوال میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ تو پوچھے گئے ہیں نا بار بار۔ تو اس کے ساتھ میں ایک دو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ان سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں وہ بھی آپ، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ریلوے، اطلاعات، وزیر آب، اس طرح کے آپ نے تھوڑے بہت جو ہے نا وہ دیکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان پوچھی گئی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے، قرارداد مقاصد کے جو تھے نا وہ پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد ایٹمی پاور پاکستان کب بنا، یا پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کب کیے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے کس مقام پر ایٹمی دھماکے کیے۔ اس کے بعد بارڈر کس سے ملتا ہے، یہ پوچھ لیں گے کہ بارڈر کس سے ملتا ہے، جس طرح ڈیورل لائن پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لائن ہے نا بارڈر جسے کہتے ہیں وہ ڈیورل لائن کہلاتی ہے۔ تو اس طرح پاکستان اور بھارت کا بارڈر کتنا لمبا ہے یہ پوچھ لیں گے، پاکستان کا چائنا سے کتنا لمبا بارڈر ملتا ہے یہ پوچھ لیں گے، تو اس سے ریلیٹڈ یہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جھیل سیف الملوک کہاں واقع ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے آئین کے بارے میں پوچھا گیا کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے آئین ہیں، اور آئین کی تفصیلات بھی کچھ کینڈیڈیٹ سے پوچھی گئی ہیں کہ پاکستان کے آئین کی تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد وزیر سندھ، وزیر بلوچستان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وزیر سندھ کون ہے، وزیر بلوچستان کون ہے، وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مشرق میں کیا واقع ہے، کون سا ملک ہے، مغرب میں کون سا ملک ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں، اس طرح یہ بھی آپ کو یاد تو ہوگا لیکن آپ نے ایک دفعہ پھر ریویژن کر لینا ہے۔ اس کے بعد بین الاقوامی معلومات جو ہے وہ تقریباً بہت کم پوچھی گئی ہے، تو اس میں یہ 2 سے 3 ٹاپک ہیں جن کے اوپر بات ہوتی ہے۔ بین الاقوامی معلومات میں روس اور یوکرین جنگ کے بارے میں پوچھا گیا کچھ کینڈیڈیٹ سے کہ وہ کب شروع ہوئی یا کیوں شروع ہوئی، اس طرح کر کے۔ اس کے بعد روس افغانستان دارالحکومت جو ہے، روس کا دارالحکومت کون سا ہے، افغانستان کا کون سا دارالحکومت ہے۔ تو اس کے بعد ورلڈ وار جنگ جو ہے نا، جنگ عظیم کتنی ہوئی ہیں، کب کون سی ہوئی، اس طرح سے آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دنیا میں بڑی پہاڑی چوٹی کون سی ہے، کس جگہ پہ واقع ہے، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد روس اور امریکہ کا صدر کون ہے، روس کا صدر کون ہے، امریکہ کا صدر کون ہے، یہ سوال بھی پوچھے گئے ہیں۔ اس کے بعد مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ کیا ہیں، کون کون سے ممالک ان کا حصہ ہیں، یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ تو یہ بین الاقوامی معلومات میں صرف یہی پوچھا گیا ہے۔ تو یہ اتنے سوال ایک کینڈیڈیٹ سے نہیں پوچھے گئے، یہ ایک آدھ کسی سے 2 اس طرح پوچھے گئے ہیں۔ اور سب سے اینڈ پہ چیک یور مائنڈ کہ آپ کا رویہ اور ذہن چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن کیسا ہے، چیک یور مائنڈ اینڈ بیہیویئر، اس کے ریلیٹڈ وہ جو ہے نا تقریباً 10 سے 12 کویسچن بنتے ہیں، تو وہ میں نے تمام اسی ایک ہی کیٹیگری میں رکھے ہیں۔ جس طرح وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈی آئی جی صاحب حکم دیں گولی چلانے کا اور سامنے والا بندہ بے قصور ہو تو کیا آپ گولی چلا دیں گے؟ اس کے علاوہ وہ پوچھتے ہیں اگر جھگڑا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟
اور اگر آپ کے سامنے کوئی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی جرأت اللہ پاک اسے نہ دے، لیکن کوئی بھی اگر کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد جو ہے وہ ممتاز قادری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، آسیہ ملونہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا، کیا ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا وہ درست تھا۔ اس طرح یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے مائنڈ ٹیسٹ میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی دباؤ کے تحت غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا پڑے تو کیا آپ کریں گے، یا کیا آپ غیر مسلم سے شادی کر لیں گے؟ تو اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ آپ کا ذہن چیک کرنے کے لیے کہ آپ کس کیٹاگری کے ہیں، کہ آپ غصہ تو نہیں کرتے یا جذباتی تو نہیں ہیں۔ تو ان کے ریلیٹڈ میں تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل وزیر ٹیکنیکل اینڈ جابس کو، اگر آپ وزٹ کریں تو یہ ویڈیو کہ آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے ریلیٹڈ بھی میں نے بہت اہم معلومات جو ہے وہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ اور یہ کہ جو ممتاز قادری ہے اس کے بارے میں بھی، آسیہ کے بارے میں بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی۔ اس کے علاوہ جو سب انٹرویو ہے نا وہ 2 سے 3 منٹ کا پوچھا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں پہلا سوال تو انٹروڈکشن کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ تو انٹروڈکشن کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، تو آپ وہ ساری ویڈیو وزٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، بر وقت آپ کو جواب دیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔